پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ سامعین اکرام، ایک وہابی ہے جس کا نام لبیک ہے، وہ رفعین کے تعلق سے ہمیشہ سنیوں کو پریشان کرتا تھا، بولتا تھا حدیث شریف میں ہے رفعین ہے، تم لوگ نہیں کرتے ہو، تم لوگ غلط ہو۔ جب یہ بات ہمارے ایک سنی بھائی ہے جن کا نام ہے صادق وارثی صاحب، جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بھائی نے ان کا نمبر دیا تو انہوں نے بات کیا۔ جب بات کیا رفعین کے تعلق سے، تو جو بھی اس کی اور رفعین کے تعلق سے بخار چڑھا ہوا تھا، ساری کی ساری بخار ہمارے صادق وارثی صاحب نے اتار دیے۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہیلو، ہاں کون؟ جی لبیک صاحب مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی جمشید پور سے بول رہے ہیں، صادق وارثی۔ جی وہ مجھے آپ کا نمبر ملا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ رفعین پر کچھ آپ کے معاملات ہیں، آپ لوگوں کو رفعین پر اعتراض کر رہے سنیوں کے ساتھ۔ کن نے نمبر دیا تھا آپ کو؟ کس نے نمبر دیا تھا؟ شعیب بھائی نے۔ شعیب بھائی؟ جی۔ یہ کہاں کے ہیں شعیب بھائی؟ شعیب بھائی بھی ہے، وہ مدھیہ پردیش کے ہی ہیں۔ اچھا، مدھیہ پردیش کے ہیں، وہ کہاں رہنے والے؟ وہ کہاں رہنے والے اتنا تو مجھے نالج نہیں ہے، ہمارے فیس بک فرینڈ ہے۔ اچھا، تو مجھے مطلب رفعین سے اعتراض ہے۔ معلوم چل رہا ہے کہ وہاں پر آپ سنیوں کو پکڑ پکڑ کے رفعین پر بحث و مباحثہ کیے ہوئے ہیں، تو ہم بولے ٹھیک ہے بھائی، ہم بات کر لیتے ہیں، کیا تکلیف ہے ان کو۔ رفعین سے اعتراض میں جو دوسرے غیر جماعتی ہیں ان کو میں بولتا ہوں پکڑ پکڑ کے رفعین کرا کرو اور حدیث پیش کرتا ہوں، مطلب ان کے سامنے ایسا؟ جی ایسے ہی کچھ۔ اچھا، تو آپ اس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی۔ اچھا، بتائیں رفعین کے مسئلے پہ کیا اعتراض ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ رفعین کے مسئلے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل میں نماز کے طریقے کی بات رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے شاید، جی 631 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھو۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نماز نبوی اٹھا کے دیکھیں گے، نماز نبوی میں شروع سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مطلب دلیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے، ایک طریقہ رفعین تشہد اور رکوع سے لے کے ہر چیز کا۔ تو میں نے نماز نبوی پڑھا، مجھے جو نماز نبوی اہل حدیث عالم کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اہل حدیث عالم کی نہیں، جو حدیث سے جو ملتی ہے۔ اچھا، شریف میں نماز نبوی آپ بخاری شریف میں پڑھے ہیں یا پھر نماز نبوی نام کی کتاب جو غیر مقلد عالم لکھ چکے ہیں اس کو پڑھے ہیں آپ؟ میں نے تو کتاب بھی پڑھا ہوں اور جو حدیث جو دلائل ملے ہیں مجھے حدیث سے۔ اچھا، یعنی کہ آپ پہلے نماز نبوی جو اہل حدیث عالموں نے لکھی ہے اس کا پہلے آپ نے مطالعہ کیا، پھر انہوں نے جو حدیث شریف کو بتائی ہے پھر آپ اس کو حدیث شریف میں چیک کیے؟ جی وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اچھا جی، اور ایک بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو زبردستی رفعین کرنے کا تو بولتا ہوں نہیں میں، مگر اکثر کر کے جب بات نکلتی ہے نماز کی تو میں تو بتاتا ہوں کہ صحیح طریقہ یہ ہے رفعین کا، ٹھیک ہے؟ اپنی بات پہنچانا، اپنا کام تو پہنچا دینا، عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی تحقیق ہے۔ نہیں بات صحیح ہے، بس اسی وجہ سے میں نے بھی آپ کو کال کیا ہے کہ میں بھی آپ تک جو پیغام حق ہے وہ پہنچا دوں، باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو مانو یا نہ مانو۔ جی تو بتائیں رفعین کے معاملے میں آپ جو بتا رہے ہیں کہ اگر مان لیجیے کوئی رفعین، یعنی رفعین کرنا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ رفعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، رفعین کرنا سنت ہے۔ جی، تو رفعین اگر جو نہیں کرتا اس کا معاملہ تو قرآن کی ایک آیت ہے میرے خیال سے،
جو نبی کی پیروی کرے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میرے خیال سے میرے کو یاد نہیں آ رہا وہ نمبر. نہیں کوئی دقت نہیں ہے, آپ مفہوم بتائیں نا. دیکھیے میں اتنا اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ کو زبردستی بولوں گا آپ آیت نمبر بھی بتائیں, فلاں بھی بتائیں. آپ کو جتنا علم ہے آپ بتائیے. جی جی, وہی قرآن کی آیت شاید آل عمران ہے پورا, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, اس میں اللہ کی پیروی, جس نے نبی کی اطاعت کی اس میں اللہ کی اطاعت کی. جی بالکل, اپن ہر معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے, کیونکہ نبی اپنے لیے اسماء الحسنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے بعد صحابہ ہیں, صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اسماء الحسنی ہے. یہ اپنے لیے آئیڈیل ہے, ان کو اپن کو فالو کرنا ہے, ان کے طور طریقے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ان سے ثابت ہوتا ہے حدیث سے, ٹھیک ہے, اور جو بھی چیز سے, حدیث سے, صحابہ کرام سے, تو اپن کو اس چیز کو فالو کرنا ہے. میرا ماننا تو یہ ہے نماز کو لے کے اور کوئی بھی عمل کو لے کے قرآن حدیث سے. جی اب آپ بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی جی, یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جس نے, بے شک اس پر تو ہمارا متفق ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی ہمیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے اس کے مطابق ہم کو نماز پڑھنا ہے. جی بالکل, ٹھیک بالکل. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک چیز اور, ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ اگر جو رفع نہیں کرتا اس کی نماز کا کیا حکم ہے. اگر آپ نماز نبی وغیرہ پڑھے ہیں تو اس میں آپ کے علماء اکرام نے کچھ حکم تو بتایا ہوگا نا, جس وجہ سے لوگ ترک رفع دین کو چھوڑ کر تکبیر اولیٰ میں صرف رفع دین کرتے تھے پہلے, اس کو چھوڑ کر اگر وہ رفع دین کی طرف چلے گئے تو آخر ظاہر سی بات سے کچھ حکم ہوگا جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز کا. اصل میں کیونکہ میں سامنے کچھ نہیں کہتا کہ ان کی نماز کیا ہے, مگر جو اپن کو حکم کیا گیا ہے کہ نبی جیسی نماز پڑھو, آپ حکم نہیں جیسے تم مجھے دیکھو ایسی نماز پڑھو. جی جو نہیں کرتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, کیونکہ اس تک بات پہنچ گئی ہے, دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے, اب اس تک حدیث ہی پہنچ گئی میرے خیال سے رفع دین کے بارے میں, اب وہ نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اگر رفع دین, جی جی, اگر کوئی رفع دین کی حدیث شریف اس تک پہنچ گئی ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز ہوگی. ہاں, وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ اللہ بہتر. کیونکہ دیکھیے ایک تو حدیث شریف ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو مستقل اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو اگر ہم نماز کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا تو ہماری نماز کہلائے گی. ہاں, اور اگر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں کہلائے گی. تو جب ہماری نماز نہیں کہلائے گی تو پھر ہماری نماز ہوگی کہاں سے. جی بات وہ بھی ہے. تو پھر اس کے مطابق تو پھر اگر جو رفع دین نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. جی بالکل. تو پھر اس حساب سے تو رفع دین کرنا ایک دم ہر حال میں لازم ہو گیا. جی بالکل, کیونکہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ایک ہی بتائے ہیں ہم کو. اچھا ٹھیک ہے, دو طریقے تو بتائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ, میں دیکھیے آپ تو یہاں کھل کے نہیں بول رہے ہیں یا پھر کوئی اور معاملات ہوگا پتہ نہیں, لیکن بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا ہر حال میں لازم ہے. جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ جو رفع دین نہیں کرتا وہ محمدی نماز نہیں, وہ کوفی نماز ہے. اور وہ لوگوں کو, جی جی پہلے سن لیجیے, میں جو کہہ رہا ہوں سن لیجیے, پھر اس کے بعد آپ بولیے گا, میں آپ کو یہ موقع دوں گا. جی بالکل. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا ایک دم ہر حال میں لازم ہے, اور جو رفع دین نہیں کرتے وہ کوفی نماز ہے, وہ محمدی نماز نہیں ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جو آپ کھل کر نہیں بول پا رہے ہیں. نہیں, اصل میں کیا ہے کہ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر بندے کو. ٹھیک ہے, اب وہ کس مسئلے سے حاصل نہیں کر پا رہا ہے یا کرنا نہیں چاہ رہا ہے, جاننا نہیں چاہ رہا ہے, تو وہ اس کا معاملہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ جس نے کیا اس کی پوچھ سے ہوگی, ان سے کسی کے معاملے میں پوچھ نہیں ہوگی کہاں سے. ٹھیک ہے, ہر کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو آپ رفع دین کب سے کر رہے ہیں؟ میں رفع دین الحمدللہ میں 3 سال سے کر رہا ہوں. جب سے میرے سامنے حدیث آئی ہیں. کب سے, کتنے سال سے؟ 3 سال سے. 3 سال سے آپ رفع دین کر رہے ہیں, یعنی 3 سال پہلے آپ رفع دین نہیں کرتے تھے؟ جی نہیں. تو جب رفع دین نہیں کرتے تھے اور پھر جب آپ کرنا شروع کیے تو وجہ کیا تھی کہ آپ کے سامنے رفع دین کی حدیث شریف آئی تو آپ نے رفع دین کرنا شروع کر دیا, اور آپ کو یہ لگا کہ ترک رفع دین والی کوئی حدیث شریف ہے نہیں, یہ نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اور آپ کو جو بتایا گیا آپ اسی کو آنکھ بند کر کے صرف تسلیم کر لیے اور اسی پر عمل کر لیے. نہیں, کیونکہ میں نے حدیث دیکھا اور جب میں نے تحقیق کرا تو مجھے نماز کا طریقہ ایک ہی نظر آیا, اور نماز کی جتنی حدیث صحیح. جی جی نہیں, آپ جو ہے نا علم آپ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے, آپ اپنی وسعت کے حساب سے ہی آپ تحقیق کیے ہیں. ہم آپ کو ابھی اور بتا دے رہے ہیں, آپ کو
रफ़ायदैन पे मजीद आपके रफ़ायदैन पे हम और बढ़ोतरी कर दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ायदैन की हदीस शरीफ जो है वो हर तकबीर के साथ रफ़ायदैन करना सही हदीस से साबित है जी। और ये सुन्नत है। इमाम बुखारी ने इसको अपनी जुज़ रफ़ायदैन में अपने उस्ताद इमाम मेहदी के हवाले से सुन्नत करार दिया है और फतावा उलमाए हदीस में फतावा उलमाए हदीस में अहले हदीस उलमा के आलिम ने फतवा दिया है कि ये रफ़ायदैन जो है सजदे की रफ़ायदैन गैर मनसूख है और इस पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का अज्र मिलता है। जी। ठीक है, तो चूंकि आपके नजदीक सिर्फ एक ही किस्म की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो मैं आपको बता दूं कि रफ़ायदैन करना कहाँ कहाँ साबित है। जी जी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस शरीफ के बारे में आप जानते हैं? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उस्ताद इब्न अबी शैबा से तकरीबन 30 से ज्यादा हदीस शरीफ नकल किए हैं और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1500 से ज्यादा हदीस शरीफ इब्न अबी शैबा से नकल फरमाए हैं। जी हाँ, ये आपके उस्ताद हैं। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाब का नाम रखते हैं दोनों सजदों के दरमियान रफ़ायदैन का हुक्म। ठीक है, और इसमें हदीस नंबर है 2810। जी। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप दोनों सजदों के दरमियान रफ़ायदैन फरमाते थे। जी। ठीक है, तो अब इस हदीस शरीफ से सजदे की रफ़ायदैन साबित है। दूसरी हदीस शरीफ आप लिखते हैं, दूसरी हदीस शरीफ हदीस नंबर 2811 में हजरत यहिया बिन अबी इसहाक कहते हैं कि हजरत अनस दोनों सजदों के दरमियान रफ़ायदैन फरमाते थे। फिर उसके आगे हदीस नंबर 2812 में आप फरमाते हैं कि हजरत नाफे फरमाते हैं कि हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहले सजदे से सर उठाते तो रफ़ायदैन फरमाते थे। फिर आप हदीस नंबर 2813 पे फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब फरमाते हैं कि मैंने हजरत नाफे और हजरत ताउस को देखा कि वो दोनों सजदे के दरमियान रफ़ायदैन किया करते थे। जी। फिर आगे हदीस नंबर 2014 में फरमाते हैं कि हजरत अशअस फरमाते हैं कि हजरत हसन और हजरत इब्न सीरैन दोनों सजदों के दरमियान रफ़ायदैन करते थे। फिर आगे लिखते हैं कि हजरत 2815 हदीस नंबर में कि हजरत इब्न अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अय्यूब को ऐसा करते देखा। जी। तो मुसन्नफ ये सब जो हवाले हैं ये आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। जी, मैं आपको स्कैन पेज के साथ सेंड करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको मैं हदीस शरीफ का लिंक भी भेज दूंगा। और ये किताब मैंने जो डाउनलोड की है ना, ये अहले हदीस की साइट है किताबुस्सुन्नत.com। जी जी, उनके साइट से हमने इसको डाउनलोड किया है। तो अब अगर सजदे की रफ़ायदैन सही हदीस से साबित है, अगर आप इस पर अमल नहीं कर रहे तो फिर आप तो ये सजदे की रफ़ायदैन की पहली बार सुना हूँ। जी, मैं आपके इल्म में इजाफा कर दे रहा हूँ जी, जिस पे आप तहकीक कीजिएगा। अभी और आप हदीस शरीफ ले लीजिए, मैं आपको और हदीस शरीफ देता हूँ। तो आप मुझे ना सेंड कर दीजिए, क्योंकि असल में थोड़ा मैं भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा फोन में आपसे। मैं इंशाल्लाह आपसे बाकी बातें व्हाट्सएप में करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, व्हाट्सएप में नहीं, देखिए मेरे पास उतना वक्त नहीं रहता है कि मैं आपको व्हाट्सएप में बात करूंगा। चैटिंग कॉल पे अगर आप 10 मिनट और दीजिएगा तो मैं सजदे की कुछ हदीस शरीफ आपको और पेश कर देता हूँ, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जुज़ रफ़ायदैन में नकल किए हैं। और जुज़ रफ़ायदैन इमाम बुखारी इस्म रफ़ायदैन पर एक अलग से किताब लिखे हैं। और उसमें आपने जुज़ रफ़ायदैन इमाम बुखारी की किताब है, उसमें आपने सजदे की रफ़ायदैन की हदीस सही हदीस को जिक्र किया है और सही हदीस से आपने साबित किया है कि ये सजदे की रफ़ायदैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सहाबाए किराम सजदे में रफ़ायदैन किया करते थे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सजदे की रफ़ायदैन सुन्नत है। जी, ठीक है, और फिर इसको उलमाए अहले हदीस ने भी सही करार दिया है और इसको उलमाए अहले हदीस फतावा उलमाए हदीस में लिखते हैं कि सजदे की रफ़ायदैन करना सुन्नत है और ये सुन्नत गैर मनसूख है, यानी ये सुन्नत मनसूख नहीं हुई और इस सुन्नत पे अमल करने वाले को 100 शहीदों का अज्र मिलेगा। ठीक है, और जब इतने और फिर ये सजदे की रफ़ायदैन अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ में भी है, ये सजदे की रफ़ायदैन सुनन नसई की हदीस शरीफ में मौजूद है, अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया है इसको, फिर बहकी ने रवायत किया है, बहुत सारी कुतुब हदीस में ये सही सनद के साथ मरवी है। इस पर अमल अहले हदीस नहीं करते। तो फिर अगर सजदे की देखिए हर तकबीर के साथ रफ़ायदैन की सही हदीस मौजूद है, दोनों सजदों के दरमियान रफ़ायदैन जब मौजूद है तो तकरीबन 4 रिकत में 28 जगह रफ़ायदैन साबित होती है जी, और जिसपे अहले हदीस हजरात सिर्फ 8 जगह रफ़ायदैन करते हैं, 20 जगह रफ़ायदैन नहीं करते हैं।
جی میں تو پہلی بار سنا یہ سجدے کی رفعتین والی حدیث. جی جی میں نے جہاں تک نماز ویسے ہی آپ نے پہلی بار سنا ہے، جیسے آپ نے نماز نبوی پہلی بار پڑھا اور اس میں آپ نے پہلی بار رکوع کی رفعتین کو پڑھا. جی کیونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا اس لیے آپ پہلی بار سنے. حالانکہ یہ کتاب تمام کتاب جو ہے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی ہے. کوئی 320 ہجری کی ہے، کوئی 250 ہجری کی ہے. جی انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا انشاءاللہ. اور اگر مجھے وہ تحقیق کے انوسار صحیح، بالکل صحیح حسن ملتی ہے حدیث ہے، صحیح حدیث ملتی ہے انشاءاللہ. آپ کو میں حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں. امام بخاری تک کا حوالہ ہم نے دیا اور آپ کے علماء کے اس سے اقوال بھی پیش کر دیے کہ علماء حدیث نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی حکم لگایا کہ یہ حدیث غیر منسوخ ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. پھر اس کے خلاف اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ جی نہیں ہوگی نا. جی بالکل صحیح. تو انشاءاللہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا تو میں تھوڑا اس معاملے میں اور تحقیق کر لوں گا اور پھر آپ کو انشاءاللہ کال کروں گا یا میسج میں ہی بتا دوں گا آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترک رفعتین پر آپ جو رفعتین کو ترک رفعتین والی پہلے آپ عمل کرتے تھے کہ صرف آپ تکبیر اولیٰ میں رفعتین کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ ترک رفعتین پر جو ہم عمل کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ پر ہی رفعتین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس پر کوئی حدیث ہے یا نہیں، یا پھر ہم ہوا میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس پر تحقیق یہ نہ کہ آپ کو دوسری کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل جانی چاہیے. اگر کوئی انسان کسی چیز پر ڈیسیزن لیتا ہے، فیصلہ لیتا ہے، تو پہلے اس کو دونوں طرف کے لوگوں کی بات سننی ہے. اگر آپ ایز اے جج کے چیئر پہ بیٹھیے گا، اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آئے گا تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کیجیے گا صحیح غلط کا؟ کسی ایک کی بات کو سن کے یا پھر سامنے والی دوسری کی بات کو آپ کو سننا ہے؟ دونوں پکش کو سن کے. ہاں، دونوں پکش کو آپ کو سننا ہے. دونوں پکش کو سننے کے بعد ہی آپ فیصلہ لیجیے گا نا. اب جیسے آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا سجدے کی رفعتین، رکوع کی رفعتین کو، جی آپ اپنی والی کی تحقیق لیے نہیں. آپ اپنی علم جب آپ پہلے تکبیر اولیٰ میں جو رفعتین کیا کرتے تھے، آپ اس وقت جو علماء اس کے قائل ہیں آپ ان کے پاس جا کے ان سے دلائل وغیرہ طلب کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. جبکہ دیکھیے رفعتین کرنے پر حدیث قولی موجود نہیں ہے. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حدیث قولی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا. حدیث فعلی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور حدیث تقریری اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا گیا اور اس پر آپ نے سکوت اختیار کی. ٹھیک ہے. تو اب رفعتین کرنے پر آپ کو حدیث قولی نہیں ملے گی کہ حضور نے فرمایا کہ تم رفعتین کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ رفعتین نہیں کرنے پر ہمارے پاس 8 حدیث شریف حدیث قولی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رفعتین کرنے سے. اور پھر اس کے بعد جی ایک دم صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہم دیں گے. صحیح مسلم کی حدیث شریف، صحیح سنن نسائی کی حدیث شریف دیں گے آپ کو، احمد بن حنبل کی حدیث شریف دیں گے، بہقی شریف کی حدیث شریف دیں گے. اور پھر اس کو آپ کے علماء ناصر الدین البانی صاحب جو ہیں، جو علماء اہل حدیث کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. جی ہاں، یہ ساری چیز میں آپ کو حدیث شریف سے ثابت کروں گا. الحمدللہ کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا. اگر آپ بولیے تو میں آپ کو حدیث شریف صحیح مسلم کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ مجھے سینڈ کر دیجیے. تھوڑا کیا ہے میں ابھی گھر میں تھا اور انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ رحمان، آپ فارغ ہو کر مجھے کال کیجیے. اب تک ہم آپ کو اس جو کہ ہماری بات ہوئی ہے اس میں ہم آپ کو سجدے کے رفعتین ثابت کیے حدیث صحیح سے الحمدللہ، جس کا حوالہ ذات میں آپ کو انشاءاللہ اسکین پیج وغیرہ پہ سینڈ کر دوں گا. پھر اگر آپ جو اب بات کیجیے گا تو میں انشاءاللہ الرحمن اس میں ترک رفعتین پر بے شمار دلائل پیش کروں گا کتب ستہ سے اور پھر حدیث صحیحہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر اولیٰ میں رفعتین کیا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں لاسٹ میں 2 منٹ لوں گا اور کہ رفعتین کے متعلق 3 قسم کی حدیث شریف موجود ہیں. ٹھیک ہے. پہلی حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں رفعتین کیا کرتے تھے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. آپ سجدے میں بھی رفعتین کیا کرتے تھے، حدیث صحیح سے ثابت ہے. جب ہر تکبیر میں رفعتین ثابت ہے تو حدیث سجدے میں بھی رفعتین ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری قسم کی حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفعتین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسری حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر اولیٰ میں رفعتین کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. اور یہ تینوں قسم کی جو ہے جو تینوں قسم کی جو حدیث نماز کی جو قسم ہے یہ تینوں حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور انشاءاللہ بے شمار دلائل اس پر ہم آپ کو پیش کریں گے. ہم اس پر اگر آپ کہیں کہ اب انسان کیا کرے, کس پر عمل کرے, تو جو سب سے ہر تکبیر رفع دین کرنے والی جو حدیث شریف ہے وہ ابتدائی اسلام زمانہ میں تھا. جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو آپ ہر تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے, تو صحابہ بھی کیے. پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کی رفع دین کو ترک کر دیا, پھر آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. تو صحابی رسول بھی ہر تکبیر کے رفع دین کو ترک کر کے آپ نے صرف رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کرنا شروع کر دیا. پھر جب اس کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی بھی رفع دین کو ترک کر دیے تو تمام صحابہ اکرام بھی رکوع کی رفع دین کو ترک کر دیے. پھر آپ جیسے تکبیر اولیٰ میں ہی رفع دین کیا کرتے تھے. اور یہ تینوں صحیح حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور حضور کا چونکہ یہ آخری عمل ہے رفع دین والا جس پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ پہلے فارغ ہو جائیے اپنے کام سے. میں ابھی تھوڑا آپ کو تو ابھی کال نہیں کر پاؤں گا, انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا, مجھے سینڈ کرنا, پھر میں آپ کو کال کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے دلائل سینڈ کر دیجیے اور میں تحقیق کرتا ہوں ابھی کوئی دن. دیکھیے مین ہوتا کیا ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ اب اگر ہمیں علم نہیں ہوتا کسی معاملے میں نا, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک عالم کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. جی, تو اگر ہم ایک عالم کی باتوں کو مانیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم قادیانی کی طرف بھی چل جائیں گے نا تو قادیانی بھی آپ کو دلائل حدیث اور قرآن شریف سے بھی دے گا. اگر آپ چل جائیں گے شیعہ رافضیوں کے پاس تو شیعہ رافضی بھی وہ اپنے حساب سے قرآن و حدیث سے ہی دلائل پیش کرے گا. آپ کو امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بتاتے ہیں. یہ دارالقطنی کی روایت ہے کہ امام سیرین جیسے محدث کی بارگاہ میں کچھ دو خارجی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام سیرین, ہم آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں سننا, تم چلے جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے تم سے کچھ نہیں سننا, تم یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ. پھر وہ دونوں چل جاتے ہیں. جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور آخر وہ حدیث اور قرآن ہی تو سنانا چاہ رہا تھا, آپ سن لیتے, اس میں غرض کیا تھی؟ تو امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتا قرآن کی آیت لیکن وہ اس سے غلط تشریحات پیش کرتا, غلط تشریحات پیش کرتا, جس سے میرے دل میں جو بیٹھ جاتا. تو اسی لیے کوئی بد مذہب انسان سے کوئی روایت, کوئی حدیث یا قرآن کی آیت بھی نہیں سننا ہے کہ وہ اس سے وہ غلط تشریحات پیش کر کے ہمارے ایمان کو گمراہ نہ کرتے. ہم دیکھیے اصل میں کیا ہے, حدیث تو ملتی ہیں مگر حدیث میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عمل کی مہر ہے کہ نہیں, جی وہ بھی دیکھنا ہے. حدیث تو ملے گی. اب وہ ایک محمد علی مرزا کر کے ہے, وہ حدیث لیتا ہے اگر وہ صحابہ کرام سے سرچ نہیں کرتا, ان سے تحقیق نہیں کرتا, ان سے ثابت نہیں ہوتی ہے, وہ حدیث لے لیتا ہے مگر وہ حدیث کو عمل کرتا ہے مگر وہ صحابہ کرام ثابت نہیں ہوتی ہے. جی وہ ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے مگر وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی اس کے بھی بہت سارے فالوورز ہو گئے ہیں آج کی تاریخ میں, کیونکہ لوگ صرف اس کی سن رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو حدیث شریف میں دیکھ رہے ہیں, مل جا رہی ہے بھائی, عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں. مگر اپن کو اس میں صحابہ کا بھی دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل ہے کہ نہیں. ہم کو ساری چیز دیکھنی ہے جی, لیکن وہ ساری چیز کو دیکھ کر, کیونکہ انسان اپنے حساب سے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور آسانی تلاش کرتا ہے, جس کو جو آسانی ملتی ہے اس پہ عمل کر لیتا ہے. جی, صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور کیا نام ہے ان کا, ایک صحابی رسول تھے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین, صحابی نے تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین اللہ کی رحمت ہے. جی, کیا فرماتے ہیں؟ یہ علم دین اللہ کی رحمت ہے, لہذا اس بات کا جائزہ ضرور لو کہ تم اسے کس شخص سے حاصل کر رہے ہو. جی, وہ یہ میں نے سنا ہوں شاید. جی, اب وہی ہے کہ اب ہم کو اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ بھائی ہم جس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ شخص کس حد تک صحیح بات ہم تک پہنچا رہا ہے. اور اگر ہم کسی چیز پر فائدہ کریں گے تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے احناف کے دلائل کو دیکھیں. اگر احناف کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو ہم اس کے دلائل کو دیکھیں, ان سے دلائل طلب کریں. اور کوئی اہل حدیث کچھ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم ان سے دلائل طلب کریں, اور پھر اس کے بعد دیکھ کر ہم خود فیصلہ کریں کہ بھئی کون صحیح کون غلط ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ رفع دین کی حدیث شریف بخاری میں انسان پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ترک رفع دین کی حدیث کا علم نہیں ہوتا, تو وہ کیا کہتا ہے یہ کوفی نماز ہے, معاذ اللہ یہ نماز نبوی نہیں ہے, اور پھر
وہ اپنی لا علمی کی بنا پر سینکڑوں حدیث کا انکار کر دیتا ہے، اور پھر حدیث شریف سے جو ثابت سنت مصطفیٰ ہے تکبیر اولیٰ میں رفع دین کرنا، پھر حضور کی اس سنت کا وہ مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ اس فعل کا مذاق اڑاتا ہے کہ لوگ صرف ایک بار ہی رفع دین کرتے اس کے علاوہ نہیں کرتے. تو یہ اپنی کم علمی کے بنا پر وہ گناہگار ہو رہا نا. جی بالکل جی دیکھیں انشاءاللہ میں اور تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مجھے معلوم چلا تھا کہ آپ ایسے سی بات کر رہے تو ہم بولے ایک بار آپ سے بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگا. میں مثلاً میں گلستہ نہیں ہوتا، میں جو رفع دین کا جو معاملہ جیسے کوئی دوست ہے اس نے نکال دیا بات تو ہم اس کو حدیث دلائل، اب میرا کام تو ہے کہ میں اس تک دلائل پہنچا دوں قرآن حدیث کی. اب میرے کو جو حدیث پتا ہے صحیح حدیث جو میں فالو کرتا ہوں میں نے اس کو بتا دیا. اب وہ نہیں تو اس سے پہلے آپ کو بھی اچھے سے تحقیق کرنا ہے نا، آپ بھی اس کو بہتر پہلے اچھے سے تحقیق کیجیے، پھر جب آپ تمام روایت کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ کسی مسئلے پر پہنچ رہے ہیں پھر اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے. جی آدھی ادھوری توفیق میں تو انسان خود گمراہ ہو جائے گا نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ پہلے تصدیق رفع دین پر تحقیق کر لیجیے اور پھر انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو اس وقت ہم آپ کو صرف تکبیر اولیٰ پر رفع دین کرنے کی بے شمار حدیث شریف پیش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.